ابن اخی الی الاسلام کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرن تو بعد آپ نے اپنے دو بھتیجے، انہاں دا نام سی مہاجر اور ایک دا نام سی سلمہ، آپ نے انہوں نے فرمایا قد علمت ما ان اللہ تعالی قال فی التورات، فرمایا تسی جانتے ہو کہ اللہ پاک نے تورات مقدس دے اندر کی ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک نے تورات دے اندر سانو یہ درس دیتا ہے کہ میں اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چوں ایک نبی کلاں گا، اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چوں ایک نبی کلاں گا جنہاں دا نام احمد ہوئے گا۔ فرمایا فمن آمن بہ فقد اہتدی، جیڑا اس نبی نو من گیا، جنہیں اس نبی دا کلمہ پڑھ لیا، انہوں ہدایت لب جائے گی۔ ومن لم یؤمن بہ فہو ملعون، اور جنہیں انہاں دا کلمہ نہ پڑھیا وہ بندہ لعنتی ہے۔ فرمایا تورات دے اندر اللہ پاک نے حکم نازل کیتا سی، اے میرے بھتیجیو میں تے کلمہ پڑھ لیا، میں تے نبی پاک نو من لیا، میں تے تورات دا عالم سی، میں تے ساری چیزاں نو جاندا ہاں، میں تورات دی جیڑی تعلیمات ہے وہ دے مطابق میں تے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ میں تانوں بھی دعوت پیش کردا کہ تسی بھی کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ جدوں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دعوت پیش کیتی تے ہویا کہ آپ دے بھتیجیاں چوں ایک بھتیجا جہاں نام سی سلمہ، انہوں نے تے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے تے اسلام قبول کر لیا، لیکن جہاں نام مہاجر سی انہیں اسلام قبول نہیں کیتا، انہیں کلمہ نہیں پڑھیا۔ اس موقع تے پھر یہ اللہ پاک دی طرفوں آیت کریمہ اتری کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ النَّفْسَ، فرمایا کہ ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، جڑا ہے ہی بے وقوف ہے وہی ابراہیم دے دین تو ہٹدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین تو وہی بندہ ہٹدا جڑا بے وقوف ہے۔ جڑا بے وقوف بندہ ہے وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین تو ہٹدا ہے۔ اور ویسے بھی پتہ چل گیا کہ جڑا ہووے بے وقوف وہی دین تو دور ہوندا ہے، جڑا بے وقوف ہوئے گا وہی دینداروں کے خلاف بولے گا، دینداری تو دور ہٹے گا اور دین اسلام تو پیچھے ہٹ جائے گا، سچے دین تو سچے مذہب تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، جڑا ہوئے گا بے وقوف، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑا پیچھے ہٹدا کون ہے، الا من صفی النفس، جڑا ہے ہی بے وقوف بندہ۔ بے وقوف بندے اسلام کے خلاف چلتے ہیں، بے وقوف بندے اسلام تو ہٹتے ہیں، بے وقوف بندیاں نو اسلام چنگا نہیں لگتا، بے وقوف بندیاں نو اسلام دی تعلیمات اچھیاں نہیں لگدیاں۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرمایا کہ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ بے شک ضرور ہم نے دنیا میں اسے چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے۔ ہن دیکھو یہ آیت کریمہ دے اندر ملت کا لفظ استعمال ہویا۔ ہن ملت کا اطلاق اس رستے تے ہوندا جڑا اللہ پاک دے نبیوں دی طرفوں آیا ہوئے، وگرنہ دین دا اطلاق اللہ پاک دی طرفوں بھی، نبیوں دی طرفوں بھی، ایک عام بندے دی طرفوں بھی، جڑا دین جو او دا مذہب ہوئے وہ تے دین دا اطلاق یا دین دا لفظ بول دیتا جاتا، لیکن ملت دا لفظ اسی رستے نو بولیا جاتا جڑا اللہ پاک دے نیک بندے، اللہ پاک دے خاص نبیوں دی طرفوں جڑا آیا ہوئے نا، یہ انہاں دے رستے نو ملت بولیا جاتا۔ ہن جڑا پچھوں آیا ہوا طریقہ انہوں چھڈ کے اپنی راہ جنہیں کڈی، اللہ پاک نے اس نو بیوقوف قرار دیتا۔ اس آیت کریمہ تو کئی چیزاں سارے سامنے پتہ چلدیاں نے، جنہاں چوں ایک یہ بھی ہے کہ جناب مفتی عامیار خان نعیمی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، آپ کی تفسیر نعیمی میرے کو موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ ایتھوں پتہ چلیا کہ صحیح مذہب کی پہچان یہ ہے کہ اس صحیح مذہب وہی ہوئے گا کہ جس مذہب کی بیک تے کوئی نہ کوئی بزرگان دین ہوندے نے، جس مذہب چ کوئی نہ کوئی بزرگ موجود ہون گے، دی بیک تے کوئی نہ کوئی نیک لوگ پیچھے موجود ہون گے۔ فرمایا کہ وہ
وہی سچا مذہب ہوئے گا۔ قرآن پاک دی اس آیت کریمہ دے انداز نے دسیا، وگرنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نبی پاک علیہ السلام دا فاصلہ کم و بیش 3000 سال دا ہے۔ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی وفات ہوئی اس تو بعد نبی پاک علیہ السلام دے زمانے ظاہری زمانے تک دا جڑا فاصلہ 3000 سال دا درمیانی فاصلہ، تے اللہ پاک نے اس وقت نو پچھلے وقت نو یاد کروایا۔ پتہ چلیا دین وہی چنگا جہدے وچ جس دین دے پیچھے بزرگان دین موجود ہون، جس دین دے وچ اچھے نیک لوکاں دا گزر ہویا ہوئے، اور جڑا دین بزرگان دین نو مندا ہی نہیں یا جڑا مذہب مندا ہی نہیں، وہ سمجھو آپ جھوٹا بندہ ہے۔ جی میں اج مرزا قادیانی دا ایک پالتو مرزا انجینئر نکلیا آیا، جڑا کام ہی طریقہ کار یہ وے کہ جناب کسے دی بھی گل کر لو وہ ہر ایک نو یا تے کافر کہے گا یا ہر ایک نو گستاخ کہے گا۔ 14 صدیاں دے اندر سوائے انہوں اپنے آپ تو یا وہ کول جڑے چند بندے بہندے نے انہاں تو سوا انہوں کوئی بندہ مسلمان ہی نظر نہیں آتا، اور او دے تو او دی زبان تو نہ مسلمان بچے 14 صدیاں دے۔ وہ جناب اٹھے گا اگر تے اسلام دے ہیرو جڑے گزرے نے انہاں دی طرف آئے گا، محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی وغیرہ، سلطان صلاح الدین ایوبی وغیرہ، انہاں دے نام لے گا تے لٹیرے کہہ کے لے گا۔ اچھا یہ دنیا دے ہیرو اگر انہاں دی طرف آئے گا تو اتنی گلاں کرے گا۔ اگر دینی ہیرو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، اگر وہ انہاں دا نام لے گا تو انہاں نے بھی جناب دین دا ڈاکو تے استغفر اللہ طرح طرح دیاں گلاں کرے گا۔ اچھا اتوں نہیں ہٹے گا، تابعین دے دور چ جائے گا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اتنی بڑی شخصیت، انہاں دے بارے بھی بکواس تک دے لفظ بولے گا۔ انہاں تو ہٹے گا تو جناب اگے حضرت امیر معاویہ کدی آپ دے اتنے جا کے تانو تشنیح کرے گا، کدی کدے اتنے تانو تشنیح کرے گا۔ اس بندے دی نظراں چ سوائے اس تو پوری تاریخ 14 صدیاں چ یا انہوں نبی پاک علیہ السلام شاید مسلمان محسوس ہوندے نے تے یا صرف انہوں اپنا آپ ہی مسلمان محسوس ہوندا، وگرنہ ہر ایک تے تنقید کرتا، ہر ایک تے ایداں دے پتہ نہیں کیسے کھر دماغ لوگ جڑے انہوں کہنے کہ جناب دین سکھاندا ہے، جڑے انہوں کہنے کہ جناب علمی کتابی بندہ، استغفر اللہ، جنہیں دین دا بیڑا کرن دے اندر کوئی کسر نہیں چھڈی ہے، انہوں جناب کہنے کہ بڑا دین دا کام کیتا، انہیں آ کے جناب یہ کر دیتا وہ کر دیتا، کوئی شے نہیں کیتی سوائے فساد پھیلان تو نبی پاک دی گستاخی کیتی، اس گستاخی دی وجہ تو جناب حالے جیل دے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک اس دے شر تو امت مسلمان محفوظ فرمائے۔ بہرحال جی اگے اللہ رب کائنات نے کی ارشاد فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ نے فرمایا، ترجمہ کنز ایمان، جبکہ اس سے اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ پتہ چلیا کہ جناب اسی جو بھی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا وہ تو سانو پتہ چلیا اسی جو بھی کرنا وہ دے اندر ساڈی مقصد صرف اور صرف اللہ دی رضا ہوئے، اللہ دی رضا، صرف اور صرف اللہ دی رضا ساڈے پیش نظر ہوئے ہر کام دے اندر، کہ اے کام میں جڑا کر رہا ہوں میرے اس کام تو میرا خدا میرے تے راضی ہو جائے، اے جو بھی میں کر رہا میرا رب میرے تے راضی ہو جائے، جو بھی میں کر رہا میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے۔ انہاں نیتاں دے نال اگر بندہ عمل کرے گا تو انہوں بولیا جاتا ہے اخلاص، انہوں کی بولیا جاتا اخلاص، تے اخلاص دی ہی قدر ہے۔ اخلاص ایسی شے ہے کہ جناب علماء فرماندے نے قیامت والے دن بڑے بڑے لوگ پھنس جانے نے، بڑے بڑے عملہ والے پھنس جانے نے، بچنے وہی نے کہ جنہاں دے اعمال دے پیچھے اخلاص ہویا، صرف اور صرف اللہ دی رضا مقصود ہوئی۔ کئی آ کے جناب مسیت انہوں روپیے دین گے تو جی وہ نام دا اعلان نہ ہوئے تو آ کے لڑ پین گے۔ ہوں دسو کس نیت نال پیسے دیتے بھی، کس نیت نال مسجد کی خدمت کیتی؟ جی جناب میرا نام لیا تو مینوں چودھری کہہ کے نہیں بلایا۔ ہوں ایک بندہ ایک مسجد دے اندر میں اس طرح پیسے دا اعلان کیتا، انہوں نے کہا جی انتظامیہ نے کہا جی پیسے دا اعلان کرو، میں اعلان کر دیتا، میں ایک بندے دا نام ادا ہی لے دیتا فلان، وہ بعد اس بندے نے مینوں پکڑ لیا، مینوں کہنا جی تسی میرے نام دے نال رانا صاحب دا لفظ نہیں لایا، میرے نام دے نال رانا صاحب دا لفظ نہیں لایا،
میں کہا جناب رانا صاحب کا لفظ میں لا دینا 1000 روپیہ مینوں ہور دے دیو مسیح تے، میں رانا صاحب کا لفظ لا دینا۔ پھر میں کہا یار خدا دے بندیا تو رانا کہان واسطے تو اپنے آپ کو جناب تو اے لفظ تو آپ مسجد تے خرچ کیتا یا اللہ دی رضا دی خاطر خرچ کیتا؟ یعنی کہ اے ساڈے حالات نے بعض اوقات ساڈے ایسے حالات بنے ہوندے نے کہ اسی سوچ رہے نہیں کر کی رہے۔ اللہ دی رضا نو سامنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور ریاکاری اور اِداں دے معاملات تو دکھاوے تو سانو بچنا چاہیے۔ اور یہ ریاکاری دکھاوے معاملات کئی باری سانو ساڈے مذہبی لوکاں بھی بعض اوقات نظر آتے ہیں۔ بالفرض ہن میں جناب تسی اتنے ساؤنڈ لا دیو تے میں راضی ہو جاواں جی بڑی میں تواڈے تے بڑا خوش ہاں، تسی بڑا سوہنا محفل دا انتظام کیتا، تے جے مینوں اِداں دے ڈبے دے بیان کرنا پੈ جائے جداں ہن میں لگا تے میں تواڈے نخرا کراں تے میں اِداں دیاں گلاں کراں، یار میرا تے گلا بیٹھا ہویا، میرا آج گلا درست نہیں ہے، آواز میری ٹھیک نہیں ہے، پھر میں اِداں دیاں گلاں کراں، پیسے مینوں نظر آؤن تے میری طرز بھی ٹھیک ہو جائے، میرا انداز بھی ٹھیک ہو جائے، تے جے پیسے نہ نظر آؤن تے پھر میں جناب تھوڑی بہتی نعت پڑھاں، 2-4 شعر پڑھاں، 2-4 گلاں کراں، ٹھیک ہے تے میں او جا رہا ہوں۔ یہ معاملات بھی اچھے نہیں ہیں۔ اینوں اسی یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جڑا صاحب ساڈے بیٹھا سامنے کر رہا اسی وہ تے بدگمانی کریے کہ یہ اندر ریاکاری، وہ بھی اسی نہیں بول سکتے۔ یہ وہی بندہ جان سکتا کہ جو کر رہا، کیونکہ دل دا معاملہ اینوں اسی تو نہیں جان سکتے، یہ تے اللہ جاندا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، اسی تو نہیں جان سکتے کہ انہیں دل دے اندر کیسے حالات نے۔ بہرحال جڑے اس طرح دے معاملات کرتے ہیں میں انہوں نے لحاظ دے نال تواڈے سامنے گفتگو کیتی ہے کہ دل دا اخلاص ہونا چاہیے اور اسی طرح دل دی عاجزی بھی ہونی چاہیے، دل دی عاجزی، دل دا جھکاؤ، بندے دا نیچا پن بھی ہونا چاہیے کہ جس طرح لکھیا تفسیر خازن دے اندر کہ روایت مبارکہ چاہیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جنہیں اپنے آپ کو پہچان لیا، جنہیں اپنے نفس کو پہچان لیا، انہیں رب کو پہچان لیا۔ اور یہ شرح اپنے لکھے فرماندے نے تے مراد یہ کہ ان یعرف نفسہ بالذل والعجز والضعف والفنا، کہ بندہ اپنے بارے سوچے کہ میرا نفس میرا نفس ایک ذلیل ہے، میرا نفس ایک عاجز ہے، میرا نفس ایک ضعیف ہے، میرے نفس نے کسی نہ کسی دن فنا ہو جانا، اتنے پکا نہیں رہنا، دنیا تو چلے جانا۔ بندہ ادھر دیاں چیزاں سوچے، ادھر دیاں چیزاں اپنے سامنے لے آئے تے فرماندے نے کہ پھر اس صورت دے اندر بندے دے بارے کیا جا سکتا ہے کہ بندے نو اپنے آپ دی پہچان ہو گئی ہے، بندے نو نفس دی پہچان ہو گئی ہے۔ حضرات اس تو اگے آیت کریمہ اللہ رب کائنات نے کی ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ کنزلیمان، جبکہ اس کے رب نے فرمایا گردن رکھ، عرض کی میں نے گردن رکھی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ ہن یہ اندر لفظ آیا وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، کہ وصیت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں۔ وصیت عام طور تے ساڈے ذہن چ جڑا لفظ آندا نا وصیت دے بارے، اسی سوچدے جڑا دنیا تو جان لگا وہ جڑی گل کرے گا انہوں وصیت بولیا جاندہ، انہوں بھی بولیا جاندہ۔ اور اسی طرح وصیت کوئی بھی گل جڑی تاکید نال کسی نے کیتی جائے گی انہوں بھی وصیت بولیا جاندہ، کہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑی تاکید دے نال اپنے بیٹیاں دے نال گل کیتی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، اور یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نے بھی وصیت کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا نام آیا، اے میرے عدے اندر جناب تفسیر موجود ہے اور حوالہ ہے تفسیر جمل کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، تفسیر جناب میرے حد اندر موجود ہے تفسیر جلال ہے، میرا حاشیہ ہے وہ میں پڑھاں گا جناب، لکھا کہ سمیہ بذالکا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یعقوب کیوں آکھیا جاندہ لِأَنَّهُ هُوَ وَأَخُوهُ الْعَیس کانا توامین فی بطن واحد، کہنے نے کہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے بھائی نے انہوں دا نام ہے عیس، عین یا سواد، انہوں دا نام ہے عیس، یہ دونوں ہی اپنی ماں دے پیٹ دے اندر اکٹھے ہی سی، ہویا کہ فَتَقَدَّمَ الْعَیسُ وَقْتَ الْوِلَادَةِ فِي الْخُرُوجِ،
ولادت دے ٹائم تے آپ دے بھائی ایس وہ پہلے دنیا چ تشریف لے آئے، مسابقۃ لسیدنا یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام تو جلدی کر دے آیا، فتأخر سیدنا یعقوب عن، حضرت یعقوب مؤخر ہو گئے، پیچھے رہ گئے اور پیچھے آ گئے، اور یعقوب عقب چو نکلیا، عقب بول دے نے پیچھے آنا، کسی نے پیچھے آنا، تے تاں کر کے آپ دے والدین نے آپ دا نام پھر یعقوب رکھ دیتا۔ اور حضرات فرمایا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ کہ وصیت کی تھی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹیاں نو اور حضرت یعقوب نے، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کیڑی وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے، فلا تموتن، تو تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت چی تسی دنیا تو جانا کہ تسی مسلمان ہو، یعنی اسلام دی حالت دے اندر اور مسلمانی دی حالت دے اندر ہی تسی دنیا تو جانا۔ حضرات ہن ایسی جگہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بھی چونکہ تذکرہ موجود ہے تے لکھیا ہے تفسیر خازن دے اندر، کان علی ابراہیم ثمانیہ اولاد، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی 8 اولاداں سی، یعنی 8 آپ دے بیٹے سی۔ پہلے سی حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم دے سب تو بڑے بیٹے سی، اور آپ دی والدہ نام ہے سیدہ ہاجرہ قبطیہ، اور دوسرے آپ دے بیٹے سی حضرت اسحاق، یہ 14 سال چھوٹے سی حضرت اسماعیل علیہ السلام، 14 سال چھوٹے سی حضرت اسحاق، انہاں دی والدہ نام سی سیدہ سارہ، اور جناب انہاں تو بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری بیوی دے نال نکاح کیتا جنہاں دا نام سی قاف گول قطورہ، انہاں دے نال نکاح کیتا، اور انہاں چو پھر 6 بیٹے پیدا ہوئے، ایک دا نام سی مدین جنہاں دے نام تے مدین شہر آباد ہویا، مدین، دوسرے دا نام سی مدان، تیسرے دا نام سی یقنان، چوتھے دا نام سی زمران، پنجویں دا نام سی وشیق، پنجویں دا نام سی شیق، اور 6ویں دا نام سی شوخ۔ اے آپ دے جڑے 2 مشہور بیٹے، انہاں تو علاوہ 6 بیٹے آپ دے اور سی، اے 8 بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے موجود سی۔ فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ کہ تسی دنیا تو نہیں جانا مگر کس حالت سے جانا، فرمایا کہ تسی نہیں دنیا تو جانا مگر اسلام دی حالت دے اندر ہی جانا، اسلام دے اتنے تسی دنیا تو جانا ہے، اسلام تو علاوہ تسی دنیا تو نہیں جانا۔ حضرات اے تفسیر ابن کثیر میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے، انہوں نے فلا تموتن الا وانتم مسلمون دی شرح لکھی۔ آپ فرماندے نے کہ آپ نے اپنے بیٹیاں نو جڑی وصیت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جڑی اپنے بیٹیاں نو وصیت کی تھی کیڑی سی، ای احسنوا فی حال الحیات، آپ نے دسیا کہ میرے بیٹے جنی دیر تک زندگی چ رہنا ہے تساں اچھے کام ہی کرنے نے، جنی دیر دنیا چلاؤ اچھے کام کرنے نے، وَأَلْزِمُوا غَازَا، اور اسی طریقے نہ زندگی گزارنی ہے تاکہ اللہ پاک تانوں اگر اچھے عمل دنیا چ کرو گے تو اللہ تانوں اچھے عملاں چ دنیا تو لے کے جائے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسیا کہ اگر دنیا تے چنگے کام کرو گے تو اللہ تانوں چنگے اعمال تے دنیا تو لے کے جائے گا۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ يَمُوتُ غَالِبًا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ، کیونکہ اللہ پاک دی عادت کریمہ کہ بندہ جیڑے کام کر رہا ہوندا دنیا چ رہندے ہیں اللہ بندے نو اسی حالت چ دنیا تو لے کے جاندا۔ وَيَبْعَثُ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ، اور جس کام کردے آیا بندہ دنیا تو گیا وہی کام کردہ بندہ دنیا تو اٹھے گا بھی۔ یہ دونوں ہی پہلو ذہن چ رکھو، چنگے کام کریں گے تو ٹھیک ہے، برے کام کریں گے اگر برے کام کردیاں گانے سندے ہیں، غلط کام کردے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، یہ سننیاں چیزاں جناب دیکھتے ہیں، اگر سانو موت آ گئی برے افعال دے اندر اگر سانو موت آ گئی استغفر اللہ معاذ اللہ جدو اٹھائے جانا میدان معاشر چ ادوں بھی اس حالت ہی اٹھائے جانا استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور حضرات کہنے وقت اجل اللہ حل کریم عادتہ بأن من قصد الخیر وفق له ویسر علیہ،
کہنے نے کیونکہ اللہ پاک دی عادت کریمہ ہے کہ جیڑا بندہ اپنے دل وچ یہ سوچدا نا کہ یار میں نیکیاں کرنیاں اور نیکیاں دے رستے تے رہنا، چنگے کام کرنے نے، چنگے کاماں تے رہنا، کہنے نے وفق لہ ویسر علیہ، اللہ دی عادت کریمہ جیڑا بندہ نیکی دے رستے نو جان دی کوشش کردا، اللہ پاک او دے واسطے او رستہ آسان کر دیندا۔ ومن نوا صالحا ثبت علیہ، جیڑا چنگے رستے نہ سوچدا اللہ پاک اس نو چنگے رستے تے چلاندا۔ کہندے کوئی اتوں اے نہ سوچے کہ جس طرح روایت مبارکہ چایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جنتیاں عمل کردا رہندا حتیٰ کہ او دا تے جنت دا فاصلہ صرف ایک گٹھ دا رہ جاندا، او دا تے جنت دا فاصلہ ایک گٹھ دا رہ جاندا، تے تقدیر غالب آندی ہے، بندہ اس تقدیر دی وجہ تو ساری زندگی دے اعمال سیٹ تے بندہ جاندا لگدا دوزخ۔ آپ نے فرمایا کوئی اس روایت نو میرے سامنے پیش نہ کرے، فرمایا وجہ اے وے کہ اللہ دی عادت کریمہ اسی طرح ہے کہ جڑا چنگے کام کرن دی کوشش کرے گا اللہ دے واسطے وہ رستہ آسان کرے گا، جڑا برے کام دی کوشش کردا اللہ دے واسطے وہ رستہ برائی والا آسان کر دیندا۔ فرمایا پھر روایت مبارکہ تو کی مراد ہے کہ جڑے وچ اے دس دتا گیا کہ بندہ نیک اعمال کردا رہندا ساری زندگی، صرف اودا تے جنت دا فاصلہ صرف 1.5 فٹ دا رہ جاندا تے پھر بھی جنت تو ہٹا کے دوزخ چ گھل دتا جاندا۔ فرمایا مراد روایت دا اگلا حصہ اور روایتاں چ بھی آیا، فرمایا مراد اے وے کہ اے او بندہ جیڑا ساری زندگی عمل کردا رہیا لوکاں نو دکھان واسطے، جیڑا ساری زندگی عمل کردا رہیا کہ لوکاں دے ظاہر ہوئے، فرمایا لوکاں واسطے بڑا ہی نیک رہیا ساری زندگی، لیکن ہر موقع تے مقصد ہوتا اسے بھی لوگ کی کہن گے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ امام غزالی احیاء العلوم چ گل لکھی نا، ایک بزرگ جناب انہاں ساری زندگی نمازاں باجماعت پڑھیاں، ساری زندگی نمازاں باجماعت پڑھیاں، کدی انہاں دی جناب جماعت قضا نہیں ہوئی کسی مسجد دی، کدی بھی۔ ایک موقع یہ آیا کہ جناب وہ آخری رکعت وچ جا کے ملے، ہوں تمہیں پتہ جدو امام نے سلام پھیرنا پھر جیڑی باقی رکعتاں رہ گئی انہیں تو اٹھ کے پڑھنیاں، انہیں تو باقی پڑھنیاں۔ یہ بزرگ جدوں اٹھ کے بقیہ شروع کیتیاں نا تے لوکاں نے آلا دوالہ دیکھیا کہ لے بھئی اج تے انہاں دی جماعت رہ گئی، انہاں دے ذہن چ فوری شیطان نے خیال ڈالیا وہ لے بھی لوگ کی کہن گے اج میری جماعت رہ گئی، اج میں جماعت شرکت نہ کر سکے۔ اس سوچ وچ آپ نے نماز مکمل کی، جدوں ہی نماز مکمل کی پھر اپنے آپ کو سوال کیتا او بھئی تو 35-40 سال نمازاں با جماعت پڑھیاں، یہ دس، اپنے آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ مینوں یہ دس کہ کیا تو یہ ساریاں نمازاں لوکاں واسطے با جماعت پڑھیاں سی کہ اج اگر تیری ایک ٹائم تے جماعت رہ گئی اور تو سوچ رہا کہ لوگ کی کہن گے اج جماعت رہ گئی، یہ مطلب ساری زندگی تو نمازاں لوکاں واسطے پڑھیاں، با جماعت اس واسطے پڑھیاں کہ لوگ کہن بڑا نیک ہے۔ آپ نے ادوں پھر اپنے آپ کو سزا دیتی، جنی زندگی گزر گئی سی وہ ساری زندگی دیا نمازاں دوبارہ دہرائیاں آپ نے۔ یہ امام غزالی نے لکھا ہے یار، یہ سارے بزرگ اتنا ہی اخلاص ہی انہاں دے دلاں دے اندر اور اتنا ہی ریاکاری تو بچتے سی، اتنا اس طرح دیا چیزاں تو بچتے سی، اور سارے اندر جناب کٹ کے جناب سارے اندر دکھاوے اور کٹ کے سارے اندر اس طرح دیا چیزاں رلیاں ہوئیاں پہنچیاں ہوئیاں، سامنے انہاں چیزاں دے بارے کوئی کسی قسم کی ٹینشن بھی کوئی نہیں ہوتی۔ اور حضرات جڑا آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد نو آپ نے وصیت کی تھی، یہ تحت امام قاسم نے بڑی سونی ایک گل لکھی، آپ فرمانے نے کہ لوگوں ایک گل ذہن وچ بٹھا لیو، ان اللہ کا تعالی لم یقبض نبیا حتی یخیرہ، فرمایا کہ اللہ پاک کسی نبی نو دنیا تو نہیں لے کے جاندہ، لیکن اللہ پاک انہوں پوچھ رہا ہے بین الحیات والموت، اللہ پاک انہوں پوچھ رہا ہے دس ہے میرے بندے تو دنیا تو جانا چاہتا یا نہیں جانا چاہتا ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ گھر تقدیر سے پہلے خود ہی کو کر
بلند اتنا کہ گر تقدیر سے پہلے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ گر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ فرمانے چونکہ اللہ پاک اپنے نبی نو بغیر اس نبی تو پوچھیاں دنیا تو نہیں لے کے جانا۔ میرے نبی دس جانا چاہنا یا نہیں جانا چاہنا؟ جے کہنا رہنا تو اللہ رکھ لینا، جے کہنا ٹھیک ہے یا اللہ بلا لا تو پھر اللہ پاک بلا لینا ہے۔ ایتھے تسی اندازہ لو اج ساڈے لوکاں دے اندر ایسے خبیث ترین لوگ بھی نے جڑے کہندے کہ جناب اللہ دے سامنے نبی دی کی حیثیت، استغفر اللہ، نبی تے اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ اے مرزا انجینئر بے ایمان دے لفظ نے، کہنا نبی تے اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، جبکہ نبیاں دی شان اے وے کہ اللہ پاک تے نبیاں نو پوچھیوں بغیر انہاں نو موت بھی عطا نہیں کردا۔ نبیو دسو آنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تہاڈی مرضی جویں تسی چاہتے ہو۔ حضرات فرمایا کہ جدوں حضرت یعقوب علیہ السلام آپ نو اللہ پاک نے اختیار دیتا، آپ نے اپنے مصر والیاں نو دیکھیا کہ یعبدون الاوثان والنیران، کہ وہ کی کرتے ہیں، وہ بتاں دی پوجا کرتے ہیں۔ فقال انظرنی حتی اسأل ولدی، آپ نے فرمایا یا اللہ مینوں انی مہلت دے دے تاکہ میں اپنے اولاد نو بلاواں اور انہاں نو وصیت کر سکاں۔ اللہ پاک نے مہلت دیتی، پھر آپ نے اپنے بچیاں نو جمع کیتا، اولاداں نو جمع کیتا، پھر آپ نے انہاں نو فرمایا میرے بیٹیو میرے تے موت دا وقت آ چکیا، مینوں دسو میں دنیا نو دیکھ رہا کہ دنیا بتاں دی پوجا پئی کر دی ہے، مینوں تسی دسو کہ میں اگر دنیا تو چلے جاواں کتے قبر چ مینوں پریشان تو نہیں کرو گے؟ میں اگر دنیا تو چلے جاواں کتے مینوں پریشان تو نہیں کرو گے؟ اے دیکھو یعقوب علیہ السلام آپ ایک والد دی حیثیت نال اپنے بچیاں نو بلا کے جمع کر کے نیکیاں دیاں وصیتاں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ قبر چ جا کے بندہ اپنے بیک والیاں دے اعمال دی وجہ تو پریشان ہوندا ہے۔ کیا اسی بھی کدی سوچیا کہ اپنے بچیاں دی اصلاح ادا کرنی ہے کہ اسی قبر چ چلے جائیے تے اسی قبر چ جا کے وہ کرتوتاں دی وجہ تو پریشان نہ ہوئیے؟ یہ سانو سوچنا چاہیے کہ کیا اسی اپنی اولاد دی اس طرح تربیت کر لئیے کہ اسی قبر چ جا کے پریشان نہیں ہوواں گے؟ آپ نے پوچھا کہ مینوں یہ دسو یقین دہانی کراؤ کہ میرے جان تو بعد تسی کی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، پھر کیا کہ اسی عبادت کران گے، اللہ پاک دی عبادت کران گے جنوں تسی پوجدے رہے اسی بھی اس رب نو پوجاں گے۔ کیا بات ہے۔ اور حضرات اگلی آیت کریمہ اللہ رب کائنات نے کی ارشاد فرمایا، اور نال اس چیز ایک دو روایتہ مزید سماعت کر لو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک بندے کو پوچھے، ارشاد فرمایا کہ اپنے بچیاں دی اچھی تربیت کریا کرو۔ فرمایا کیونکہ وجہ یہ وے کہ قیامت والے دن تواڈے کولوں اللہ رب کائنات پوچھے گا کہ دسو تسی اپنے بچیاں دی اچھی تربیت کیتی یا نہیں کیتی۔ یہ والدین دی ذمہ داری ہے کہ یا تے خود تربیت اپنے بچے دی اچھی کرن، اگر خود تربیت کرن دی اتنی قابلیت نہیں ہے تو پھر اس دے سپرد کر دیں جڑا اچھی تربیت کر سکتا، پھر کسی دیندار دے حوالے کر دے، پھر کسی مدرسے دے حوالے کر دے تاکہ ادھروں کسی نہ کسی طریقے نہ اچھے طریقے دے نال تربیت ہو جائے۔ اور اسی طرح محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو کوئی بھی والد اپنے بچیاں نو تحفے دیندے نے، اچھی چیزاں دیندے نے۔ فرمایا کہ والد دا اپنے بچے واسطے سب تو بڑا تحفہ یہ ہوندا ہے کہ والد اپنے بچے نو بہترین تربیت دے کے جائے۔ فرمایا اس تو بڑا کوئی تحفہ نہیں ہوندا۔ اور اسی طرح جناب حضرت علقمہ عطاردی رحمت اللہ کی تعالی علیہ
آپ دا جدو وصال دا ویلا نیڑے ہے نا تے آپ نے اپنے بیٹے نو قریب بلایا. اے لفظ بڑے پیارے نے, ذرا سماعت کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ نے لکھیا کہ جناب جدو انہاں بزرگاں دے وصال دا ویلا نیڑے تے آپ نے اپنے بیٹے نو قریب بلایا. فرمان لگیا میرے بیٹا جدو تینوں لوکاں دے اندر بیٹھنا دی ضرورت پی جائے, بہنا پیندا, معاشرہ ایسا لوکاں جانا پیندا, فرمایا کہ تو اس آدمی دے نال, اس بندے دے نال یاری لائیں کہ جدو تو دی خدمت کریں کھوائیں پیائیں وہ تیری حفاظت کرے. اگر تو دے کول بیٹھے تے او اگیوں تینوں خوبصورتی دے, تیرے واسطے اچھے الفاظ استعمال کرے. اگر تیرے تے پریشانی آ جائے تو وہ برداشت بھی کرے. اپنے بیٹے نو وصیت کر رہے اللہ دے ولی کہ ایداں دا دوست بنائی کہ اگر تیرے تے مشقت آئے تو انہوں وہ برداشت بھی کرے. فرمایا کہ ایسا آدمی, ایسا بندہ او دے نال تو یاری لائیاں میرے بیٹے کہ جدوں تو او دی طرف کوئی شاید چاہیے واسطے تو او دی طرف ہاتھ پھیلائیں تو وہ فوری اپنی شے تیرے سپرد کر دے. فرمایا اور اگر تیرے اندر وہ برائی دیکھے تو تینوں روکے, اگر تیری کوئی اچھائی دیکھے تو لوکاں دے اندر تیرے وہ وصف بیان کرے. فرمایا کہ اگر تینوں ضرورت پیندی ہوئے اور تینوں منگن دے اندر شرم محسوس ہوندی ہوئے, وہ ایسا ہوئے کہ وہ تینوں اپنے آپ ہی کچھ نہ کچھ دے دے. انہوں احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت اس بندے نو, میرے بیلی نو, میرے یار نو اس چیز کی لوڑ ہے. فرمایا کہ اسی وقت وہ دے شے سپرد کر دے. فرمایا کہ جدوں تیرے تے پریشانی آئے وہ آ کے تینوں تسلی بھی دے. فرمایا کہ اس بندے دے نال رہنا کہ جدوں تو گل کرے وہ تیری تصدیق کرے, اگر تو ارادہ کرے کسے کام دا تے تینوں اچھا مشورہ دے. فرمایا کہ اگر تیری تے او دی لڑائی ہو جوے, تیرے تے او دا آپس رولا پی جوے تے او آخر تے آ کے تیری گل مان لوے. کیا زبردست یہ جناب اصول ایک بیان ہوئے ہیں شہباز بھائی, توجہ دے نال, کیا زبردست اصول بیان ہوئے. اگر اسی بھی غور کریے انہاں چیزاں دے اتے تے جناب اسی نو اپنی موجودہ زندگی دے اندر بھی اسی اپلائی کر سکتے ہیں کہ جناب ساری زندگی کس طریقے دے نال گزر رہی اور اسی اپنا وقت کینا بندیاں دے نال گزار رہے ہیں. سانو ساریاں چیزاں دی طرف توجہ کرنی چاہیے. اگلی آیت کریمہ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. ترجمہ کنز ایمان, بلکہ میں تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی, جب کہ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اسے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے والدوں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا ایک خدا, اور ہم اس کے حضور گردن رکھے ہیں. یہ اندر جناب یہ تفسیر دا ایک حصہ تے میں پہلے بیان کر دیتا, اور دوسری چیز ہوں میں تواڈے سامنے رکھ دینا. حضرات ایک چیز تسی اندازہ لگاؤ, ایک بڑا پیارا ایک نقطہ اس جگہ تے آیا, اگر تسی توجہ کرو بڑا زبردست نقطہ ہے کہ جناب ایک دفعہ ایک جگہ تے مینوں ایک بندہ ملیا اجتماع تو بعد, دعوت اسلامی دا اجتماع, تو اس تو بعد مینوں بندہ ملیا جی تمہوں تو آخر دعا بھی نہیں کرنی آتی, تسی دعاواں دے اندر بھی پتہ نہیں کی کری جاندے ہو. میں کہ کی ہویا کی کری جانے اسی دعاواں دے اندر کی کرتے؟ او جی تواڈے نگران صاحب دعا مانگ رہے سی اور دعا دے اندر لفظ کی بول رہے سی, دعا دے اندر لفظ بول رہے سی کہ اے نبی پاک کے رب, اے خواجہ صاحب کے رب, اے امام الاولیاء کے رب. جی اے کوئی انداز ہے کہ تسی ڈائریکٹ اللہ پاک دا نام لو, ایداں نسبتاں لے لے کے نام کا تو لیندے ہو. میں کہ تم قرآن پاک دا اگر مطالعہ کیتا ہوندا نا, اگر قرآن پاک دا مطالعہ کیتا ہوندا تو اعتراض ہی نہ کرتا, کیونکہ جدوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے نے پوچھا کہ تسی کیدی عبادت کرو گے, وہ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے سی کہ اسی اللہ دی عبادت کریں گے. انہیں کہا وَإِلَٰهَ آبَائِكَ, اسی اس رب نو پوچھاں گے
کہ جڑا تواڈے باپ دادیاں دا رب ہے، جڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام دا رب، جڑا حضرت اسحاق دا رب، انہوں نے پورا شجرہ گنوایا کہ جڑا انہاں دا رب، جڑا انہاں دا رب، جڑا انہاں دا رب۔ پتہ کی چلیا اتوں ایک ہور شے پتہ چلدی ہے کہ جناب رب رب تے سارے کردے نے، اللہ اللہ تے سارے کردے نے، لیکن اسی مننا گے اسی خدا نو، مننا گے اسی اللہ نو جڑا نیک ولی بزرگان دین ہیں، جس رب نو بزرگان دین ماندے نے، جس رب نو ساڈے ولی ماندے نے، جس رب نو ساڈے نبی ماندے نے، اسی اسی رب نو مننا گے۔ وگرنہ اج دا ہی طبقہ موجود ہے، میرے کول کتاباں موجود نے کہ جڑے کہندے جناب اللہ جھوٹ بھی بول سکدا، اسی کہا تہاڈا رب ہوگا جڑا جھوٹ بول سکدا، ساڈا رب تو نہیں جھوٹ بول سکدا، وہ تہاڈا رب ہوئے گا۔ تاں کر کے میں کہہ رہا کہ اسی اس رب نو مندے ہیں کہ جس رب نو ساڈے ولیاں نے منیا، جس رب نو ساڈے نبیاں نے منیا، تے انہاں نے اللہ پاک دے بارے اس طرح دی گل ہی کوئی نہیں کیتی، تے لہذا اسی بھی کوئی نہیں کرتے۔ تو کردا تو کری جا، دلیلاں غلط دے دے کے جناب غلط نظریات اور غلط چیزاں لوکاں دے اندر کڈن دی تیری عادت تو کڈی جا، اسی تو نہیں مانتے تیرے معاملات نو۔ اور حضرات اس تو اگلی آیت کریمہ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ترجمہ کان سلیمان، یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماؤ، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ حضرات اے حاشیہ میں تفسیر جلالین دا پڑھتا ہوں، امام رازی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ دے حاشیہ لکھیا فرماندے نے، امام رازی فرماندے نے کہ یہ آیت کریمہ یدلو، یہ آیت کریمہ یہ دس رہی ہے کہ علی ان الابناء لا یصابون علی طاعت الآباء۔ فرماندے نے کہ اس آیت کریمہ تو یہ شے پتہ چل دی ہے کہ اگر ساڈے وڈے کوئی نیکیاں کر کے گئے نے، 10 حج کیتے تے اسی اج کہیے کہ حج نہ کریے، فرض بھی ہے تاں بھی کچھ نہیں، انہاں دا حج ساڈے تک آپ ہی پہنچ جانا، ادا نہیں پہنچدا۔ فرماندے نے انہوں نے جو ساڈے وڈیاں نمازاں پڑھیاں وہ جناب زندگی ساری نمازاں پڑھتے رہے، چلو ادیاں کہ سانوں لب جان گیاں۔ آپ فرماندے ادا نہیں ہوندا، ادا نہیں ہوندا، لہا ما کسبت، انہاں واسطے وہ جو کام کر گئے، ولکم ما کسبتم، تانوں وہ کرنے پینے جو تواڈے تے لازم نے، جڑے کام تواڈے تے لازم ہو تانوں کرنے پینے نے، نمازاں تانوں پڑھنیاں پینیاں، روزے رکھنے پینے، نیکیاں تانوں کرنیاں پینیاں، جڑے جڑے وہ کام کر کے گئے، لو جی اسی ہن ویلیاں بہ کے کھانے ہیں، کوئی نہیں، ساڈے وڈے ساریاں نیکیاں کر کے چلے گئے، ایدا نہیں ہونا۔ لہا ما کسبت، اللہ نے فرمایا جو کر گئے، ولکم ما کسبتم، تواڈے واسطے ہو جو تسی کرنا۔ ہاں جی، اور اسی طرح آپ آگے کی لکھ رہے ہیں ولا یعذبون علی ذنوبہم، اسی طرح یہ آیت کریمہ بھی دس رہی ہے اگر وڈے گناہ کر کے گئے تے بندہ سوچے میرے تے سارے وڈے گناہ کرتے رہے، میں جنی مرضی نیکیاں کرا، میں جانا تے روزک سی، ایدا بھی نہیں ہونا۔ فرمایا کہ ایدا بھی نہیں ہونا۔ فرمایا کہ ایتھوں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جڑے لوگ کہندے نے کہ مشرکین دی اولاداں نو عذاب ہوئے گا، فرماندے نے یہ بھی درست نہیں۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ آپ اشاعۃ العلمات دے اندر آپ نے لکھیا، آپ فرماندے نے مشکات شریف دی شرح اشاعۃ العلمات، آپ وہ اندر لکھ رہے ہیں کہ جڑے ایسے لوگ، ایسے بچے جڑے بچپنے دی حالت چ فوت ہو گئے لیکن انہوں دے والدین کافر سی، ماں باپ کافر سی، بچے بچپنے دی حالت چ فوت ہو گئے، 6 سال 7 سال 8 سال دی عمر چ بچہ فوت ہو گیا جبکہ وہ والدین کافر سی، ہن وہ بچے دوزخ سے جان گے یا وہ بچے جنت چ جان گے؟ سوال پیدا ہوتا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ نے لکھیا، فرمایا کہ ایسے بچے، مشرکین دے بچے جڑے بچپنے دی حالت چ فوت ہو گئے، ہوش دی حالت تو پہلے فوت ہو گئے، آپ نے فرمایا جنت چ جان گے، وہ جنت چ جان گے، اور اتھے جنت چ جا کے جڑے جنتی لوگ ہون گے انہاں دے خادم بنن گے، انہاں دے خادم بنن گے، کیونکہ اللہ پاک آپ نے فرمایا کیونکہ اللہ پاک کسے بے گناہ نو جنہیں گناہ کیتا ہی نہیں، اللہ پاک انہوں سزا نہیں دینا، جدو انہیں گناہ کیتا ہی نہیں یا اس چیز کی طرف آیا ہی نہیں تے اللہ پاک انہوں سزا نہیں دے گا، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال ایسے بچیاں نو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ پاک دی ایک رحمت ہیں۔
تے جدوں اللہ پاک دی انی رحمت ہے اسی تے پھر اللہ پاک دی رحمت تے قربان جاواں گے نا۔ فضل تیرے تے آس کریماں تے غور غرور نہ کوئی تے محشر دے دل شرماں رکھ لئی اتھے بخشی خطا جو ہوئی۔ اور حضرات اس تو اگے نال نال ایک چیز اور بھی ذہن چ رکھو کہ جناب ایتھوں کئی لوگ یہ کہنے نے کہ جناب پتہ چلیا کہ جدو اللہ نے کہتا لہا ماں کسبت ولکم ماں کسبتم کہ جڑے عمل جنہاں نے کیتے انہاں واسطے تسی جو کرو گے تواڈے واسطے، وہ جی پتہ چلیا کہ جو اسی اج کھلدے ہاں نا وہ بھی نہیں پہنچدا، جو اج کھلدے ہاں سالے سوا ختم درود کردے ہاں یہ وہ بھی نہیں پہنچدا۔ پہلی گل تو یہ وے کہ ایداں دے بندے دے سامنے جڑا وہ باپ دنیا تو چلا گیا ویسے تو نہیں برا بولن دی اجازت نہیں ہوندی، لیکن مسئلہ سمجھان دی خاطر میرے باپ دے بارے کوئی برا کلمہ بولو، انہوں نے کہا تو کا تو غصہ کرتا ہوں، کا تو لڑتا میرے نال، غصہ کا تو کرتا جب پہنچنی نہیں کوئی شے، تو جو کہنا شے انہوں پہنچنی نہیں کوئی بھی، تے اے میرا برا بولنا اور قبر تک کیویں پہنچ جائے گا کہ مت ماری گئی تیری۔ اے آیت آئی ہے جناب جڑے پہلے دنیا تو چلے گئے ہیں انہاں دے اعمال ہون فائدہ دین گے کہ نہیں پہلے والے دے، کہ جو فرض واجب انہاں دی ادائیگی انہاں تے لازم سی وہ ساڈے تے جناب وہ فرض واجب دی ادائیگی ساڈے تو اتر جائے گی کہ نہیں اتر جائے گی۔ تے اے جناب سانوں مثالاں دیندے نے ایدنیاں چیزاں تو لے کے قیاس الٹ کرتے ہیں، سوچ الٹ لے کے آندے نے، جبکہ اتنے جڑے ساڈے دنیا تو جا چکے اسی انہاں واسطے نیکیاں گل رہے ہیں، جے ساڈی نیکی نہیں جاندی تو پھر قبرستان چ جا کے السلام علیکم یا اہل القبور اسی کا تو کہنے ہیں، قبرستان چ جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کا تو کہ بول دے ہیں جے ساڈی کوئی گل انہوں نے فائدہ دیندی ہی نہیں، حالانکہ دیندیاں نے۔ قرآن پاک دی آیات اس تے بھی گواہ نے، کئی آیات موجود نے، ایک نہیں میں کئی پیش کر سکتا، احادیث کریمہ بھی کئی موجود نے اس تے اتے، ہاں جی، اور صحیح سند روایت موجود نے کہ جناب جو اسی اتھوں دنیا تو کھلدے ہیں جو چیز عمل کردے ہیں یہ ساڈے دنیا تو گئے افراد نو فائدہ دیندا ہے، لہذا اس تو استدلال غلط کرنا یا غلط طریقے دی طرف لے کے آنا یہ جناب چیزاں درست نہیں۔ اور فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ہے کہ جناب تو انہاں واسطے ہو جو انہوں نے کر دیتا تواڈے واسطے ہو جو تسی کرو، ولا تسألون عما کانوا یعملون فرمایا کہ جو وہ عمل کردے نے تواڈے کولوں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور اگلی آیت کریمہ اللہ رب کائنات نے کی ارشاد فرمایا وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، ترجمہ کنز الایمان۔ اور کتابی بولے یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے، تم فرماؤ بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ جناب ایک ہی ہویا یہودی آ کے ہن مسلمانوں کہندے نے یا ایک روایت کے مطابق نبی پاک نو آ کے کہندے نے جی دیکھو تسی اپنے آپ کو کہنے ہیں کہ اسی ابراہیم علیہ السلام دے رستے تے ہیں، تے ابراہیم علیہ السلام آپ تے یہودی سی تو تسی یہودی ہو پھر ساڈے رستے تے آؤ۔ عیسائی آ کے اپنیاں گلاں سناندے نے کہ جناب تسی کہندے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اسی رستے تے ہیں، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اسی عیسائی ہیں تو پھر تسی عیسائیت دے رستے تے آؤ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ طرح طرح دیاں گلاں آ کے سبق پڑھان دی کوششاں کردے نے، طرح طرح دیاں گلاں آ کے کرن دی کوششاں کردے نے، تے اللہ رب کائنات نے کی ارشاد فرمایا محبوب کریم تسی انہاں نوں کہہ رہے ہو قل بل ملت ابراہیم حنیفا، میں تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رستے تے چل رہے ہاں،
میں تو ابراہیم علیہ السلام دی خود دعا بن کے آیا. اگر تسی ابراہیم علیہ السلام نو مندے ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے تو میرے واسطے دعاواں کیتیاں نا. ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ اپنا پیارا رسول سانو عطا کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے تو دعاواں میرے واسطے کیتیاں. اور وڈی گل ہے یہودیو عیسائیو وما کان من المشرکین، تسی تے شرک کردے ہو. اے یہودیو تسی حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا کہندے ہو. اے عیسائیو تسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہندے ہو. جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تے شرک نہیں سی کرتے، آپ تے اس رستے دے چلدے ہی نہیں سی. حضرات ایتھوں ایک اور بڑی پیاری گل پتہ چلی ہے کہ دیکھو اج بندہ سانو ایک اٹھے گا کہے گا کہ میں چنگا، میرا سلسلہ چنگا، میرا مسلک سچا، میرے پیچھے آ جاؤ. دوجا کہے گا جناب میرا مسلک سچا، تسی میرے پیچھے آ جاؤ، میرے رستے دے چلو، اسی سچے ہیں اسی سچے. اللہ دے قرآن نے دسیا کل بل ملت ابراہیم حنیفہ کہ جس رستے دی بیک اللہ دے نیک بندیاں دے نال مضبوط ہوئے اس رستے دے چلنا. ولی صرف اور صرف تانوں ساڈے رستے چ لبنے نے. ہاں جی صرف اور صرف ولی تانوں ساڈے رستے چ لبنے نے، ولی تانوں کسی اور رستے چ نہیں لبنے. ہاں جی تاں کر کے مسلک اہل سنت و جماعت جیسا سچا کسی دا مذہب نہیں. ورنہ یہودی لوگ تے اِداں دے سگے، یہ لوکاں دے دماغ خراب کرن پتہ کی کرتے سی. انہاں نے کی کرنا، انہاں نے جانا یہودیاں نے مشرکین عرب دے کول، حالانکہ وہ بتاں نو پوجن دے ہوندے سی. اے یہودیاں نے انہاں نو نال رلان دی خاطر انہاں دے نال مل کے بتاں نو بھی سجدہ کر لینا نبی پاک دی مخالفت. اج بھی کئی نے ہیں ڈیزل ورگے جڑے کئیاں نال رلے ہوئے نے، ہر ایک دے نال رل جاندے نے جناب اپنے مفاد دی خاطر. دین دی کوئی ٹینشن نہیں، دین دے اوتے جو مرضی حملہ ہوئے، دین دے جو مرضی معاملات بگڑی جان، انہاں نوں کسے قسم دی ٹینشن نہیں ہوندی. ہاں جے ٹھڈ ہلکا ہون لگے پھر جناب احتجاج دیاں بھی کالاں پھر ساریاں کالاں باہر آ جاندیاں، پھر سارے معاملات سامنے آ جاندے نے. یاد رکھو اج تک دین دا دفاع جدوں بھی ہویا، دین دا دفاع صرف اہل سنت و جماعت نے کیتا. ہاں جی جنی دفعہ بھی دین دا دفاع کیتا اہل سنت و جماعت نے کیتا. پھر جڑے ایک ساڈے چ ایک طبقہ نواں ہی ترا پھردا جی سارے ہی صحیح نے، اسی سارے نوں ہی مندے ہاں. اور تو سچا یا نبی پاک دا رستہ سچا؟ جے سارے ہی صحیح آ، اللہ پاک نے تو فرماتا محبوب انہاں نوں کہہ دے یہودیو تسی بھی صحیح نہیں، عیسائیو تسی بھی صحیح نہیں، صحیح میں ہاں. جے سارے ہی صحیح والے ہون صحیح تے پھر اللہ پاک نے رد کیوں کیتا ایداں دے بندیاں دا؟ سارے ہی صحیح آ. ایداں دے بندے دا پارا ہائی ادوں ہوندا نا کہ جدوں او دے نال آ کے کوئی نہ کوئی زیادتی واقع ہوندے پھر سارے صحیح والا جناب جنازہ ویسے ہی نکل جاندا. سارے ہی صحیح آ، فلاں صحیح تے یہ صحیح تے وہ صحیح. یہ ایویں ہی اپنے کولوں لوکاں نے جناب جان چھڑان دی خاطر اپنے کولوں کلمات اداں دے کڈے ہوئے نے. اور حضرات اگے اللہ رب کائنات نے کی ارشاد فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. ترجمہ کنز ایمان یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں. اس آیت کریمہ چ بھی بڑیاں پیاریاں چیزاں موجود نے. صرف ایک دو گلاں عرض کراں گا. ایک تے ایتھے لفظ آیا اسباط دا، ایتھے لفظ کی آیا اسباط. اسباط دا لفظ کی، اسباط دا مطلب کی، اسباط سبت دی جمع. اور سبت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی لکھیا، اے تفسیر خازن دے اندر بھی لکھیا، اے تفسیر ابن کثیر دے اندر بھی لکھیا، تفسیر روح البیان دے اندر بھی لکھیا کہ سبت بولدے نے او درخت جیڑی تھلیوں جڑ ایک ہوے تے اتوں شاخاں دا کھلار ہر پاسے ہوے. شاخاں دا کھلار ہر پاسے ہوے نو سبت بولیا جاندا.
تے نبی پاک علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا کہ میرا حسن تے میرا حسین ہے میرے اسبات نے، فرمایا کہ جڑ تے انہاں نوں میری لگی ہوئی ہے، لیکن میری نسل جتھے تک پھیلے گی انہاں تو پھیلے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تائیں کر کے سیدی اعلیٰ حضرت آپ نے کو پوچھا کہ نا حضور سید کون ہے؟ فتاوی رضویہ سید کون ہوندا؟ آپ نے فرمایا سید وہی ہے کہ جڑے امام حسن تے حسین دی اولاد ہے، حضرت مولا علی دی بقیہ بھی اولاد ہے دیگر ازواج تو بھی، لیکن انہاں نوں سید نہیں آکھیا جائے گا۔ فرمایا کہ جڑی حضرت فاطمہ دی اولاد یعنی امام حسن تے حسین دی اگے اولاد ہے، فرمایا کہ انہاں نوں سید آکھیا جائے گا۔ تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا، تو گئے عین نور تیرا، تو گئے عین نور تیرا، سب گرانہ نور کا۔ اور فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، اسی ایمان لے آندے اندر انہاں نبیاں چ کوئی فرق نہیں کرتے۔ یار قرآن نے دس دیتا کوئی نبی ادھا نبی نہیں ہوندا، ہاں اے قرآن نے دس دیتا کوئی نبی ادھا نبی نہیں ہوندا، کیونکہ دسیا لا نفرقو کہ فرق نہیں کرتی، وگرنہ کی ہونا سی جے ایک ادھا نبی ہوندا، ایک پونا نبی ہوندا، ایک جناب ایک پائیا نبی ہوندا، ایداں دا صاحب، یا ذلی نبی بروزی نبی ہوندا جو مرزا قادیانی نے راواں کڈن دی کوشش کیتی، اگر ایداں دا بھی کوئی نبی ہوندا تے پھر تے فرق ہو جانا سی منن چ کہ ایک نو اسی پورا نبی منن دے ایک نو ادھا منن دے تے یا ایک نو سایہ نبی منن دے، پھر تے فرق ہو جانا سی۔ جبکہ نظریہ قرآن نے کی بیان کیتا لا نفرق بین احد، کہ اسی انہاں نو منن چ ایمان لے آن چ کوئی فرق نہیں کرتے، ایز اے نبی اسی سارے نو برابر ماندے ہیں، ہاں درجات الگ الگ نے، ہاں درجات الگ الگ نے، وہ تیسرے پارے دے شروع تے اللہ نے دس دیتا ہر نبی دے درجے اپنے حساب نہ جو اللہ نے عطا کیتے ہوئے ہے نہیں۔ اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ کنزلیمان، پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لائے جیسا تم لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیرے تو وہ نری ضد میں ہیں، تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ یہ آیت کریمہ سے خطاب کیتا گیا یہودیاں نو، کیا یہودیوں ایک پاسے تسی مان دیو اور ایک پاسے میرے محبوب دے غلام ماندے نے۔ فرمایا یاد رکھے یہودیوں، جیویں میرے محبوب دے صحابہ دا ایمان ہے، اگر تسی انج ایمان لے آؤ گے نے تو تہاڈی منی جائے گی، پھر تانوں سند دتی جائے گی ایماندار دی، تے جے صحابہ دا رستہ چھڈ کے کو نویں راہ کڈ کے ایمان لے آندا، اللہ فرمایا میں قبول نہیں کرنا۔ ہن تسی سوچو تے صحیح کہ جڑے رجسٹرڈ یہودی نے، ہیں رجسٹرڈ یہودی جڑے رجسٹرڈ عیسائی رجسٹرڈ شدہ ہیں، مور شدہ یہودی تے مور شدہ عیسائی، اللہ نے انہاں بھی کیا ڈنڈیاں نہ مارو، ایمان تو آڈا تاں قبول کراں گا جے صحابہ دی طرح آیا۔ اب بعد دی جڑی ان رجسٹرڈ کمپنیاں نکلیاں ہوئیاں کالے پیلیاں دیاں، اے صحابہ نو چھڑ کے کہن کہ اسی ایماندار ہاں، میں مومن ہوں 10 دنوں والا، میں مومن ہوں، ہیں اے ان رجسٹرڈ کمپنیاں دی کداں چلے گی، جڑے رجسٹرڈ شدہ انہاں دی نہیں چلن دی۔ اللہ نے دس دیتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے یہودیو او عیسائیو جیویں محبوب دے غلاماں منیا بندے دے پتر بن کے ادا منو، جے ڈنڈی ماری کسی سین نو ہوئے تے پھر میں نہیں تہاڈی مننی، نہ تہاڈا ایمان منیا جائے گا۔ تے صحابہ دا رستہ کہنا کو اہل سنت و جماعت الحمدللہ، ساڈے کو ہر شے صحابہ والی،
ہر شے صحابہ والی. مینوں ایک کہن لگا, میں ایک جگہ گل کی مینوں فوری اٹھیا, جی تسی کہتا ہر شے صحابہ والی, تہاڈی نماز نہیں صحابہ والی. میں کہ کیوں؟ اگے صحابہ رفع یدین کرتے, تسی نہیں کرتے. میں کہ ترمذی شریف دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود واضح طور تے فرمایا, الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ, فرمایا کیا میں تانوں نبی پاک جویں نماز پڑھتے سی اوویں نماز نہ پڑھ کے دکھاواں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اتنے پیارے قریبی نبی پاک دے ہر وقت نال رہندے سی. جُتیاں بھی نبی پاک دیاں انہاں نے چکیاں ہوندیاں سی, تکیہ بھی انہاں نے چکیا ہوندا سی, لوٹا بھی انہاں نے چکیا ہوندا سی. اینا نال رہندے سی خادم رسول صحابی. انہاں کہا میں تانوں دساں نا نبی پاک کیویں نماز پڑھدے سی. آپ نے نماز شروع کیتی, صرف آپ نے شروع تے رفع یدین کیتا, پھر بعد وچ کیتا ہی نہیں. سبحان اللہ. فلم یرفع یدیہ, آپ نے دوبارہ جناب کوئی رفع یدین کیتا ہی نہیں سوائے پہلے ٹائم تو. صرف پہلے ٹائم ہی آپ نے رفع یدین کیتا ابتدا کے. میں کہ اسی صحابہ والے ہیں, تو گل صحیح گل تے کر صحیح, اسی تینوں اپنی ہر شے صحابہ کرام دے عمل تو ثابت کر کے دواں گے. الحمدللہ الحمدللہ. سانو اہل سنت و جماعت ہوندے فخر ہونا چاہیے الحمدللہ, اور فخر نہ کہنا چاہیے اسی سنی ہاں. اور یہ نہ کیا کرو کہ جناب اج لوگوں نے جناب فیس بکاں دے لکھ لے کے چاڑے آیا, لو جی یہ فرقہ واریت ہے تو یہ ہے تو وہ ہے, نویں نویں فرقے کٹ لے. وہ بھئی یہ کوئی فرقہ نہیں, یہ سنیت دا نعرہ ہو نعرہ. میں تانوں عربی کتاباں وچ دکھاواں گا, یہ سنیت دا نعرہ ہو نعرہ کہ جڑا کربلا تے کھڑے ہو کے امام حسین نے بھی لگایا سی. حضرت امام حسین نے اتھے بھی کھڑے ہو کے کیا سی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ساڈے بارے کیا سے قرۃ عین اہل سنہ, کہ اے حسن و حسین تسی سنیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک ہو. اسی کا تو ایویں ڈر جانے پریشان ہو جانے کہ جناب سنی ہون دا نام لیا تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا. ایویں نہ پریشان ہویا کرو اپنی چیزاں تو. اور یہ فرمایا فاسا یکفیکہم اللہ, اے محبوب اگر یہ تیر تو منہ پھیر دینا تے اے صرف اور صرف انہاں نو زد دے, فینما ہم فی شقاق, اے زد دے, اج بھی زد دے کئیاں. فسا یکفیکہم اللہ, محبوب پریشان نہیں ہونا, تیرا اللہ تیرے نال ہے, تیرا اللہ محبوب تیرے نال ہے, پریشان نہیں ہونا. حضرات اگر روحانی انداز نہ دیکھیے نا, عاملین جڑے نا وظیفے دس دے نے, جادو ٹونے یہ وہ سارے معاملات دے توڑ, وہ کہندے نے آ جڑے لفظ نے نا فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم, اگر یہ 100 مرتبہ روزانہ بندہ پڑھتا رہے نا, اس دن بندے تے نہ تو کوئی وڈی آفت آئے گی, اور اسی طرح بندے تے جادو اثر نہیں کرے گا. انہوں ذہن چ بٹھا لیو, فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اگر انہوں 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے, یہ بڑے بڑے عاملین دا اس چیز تے اتفاق ہے. ٹائم اپنے کو تھوڑا میں شارٹ کراں بس. فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. فرمایا کہ ہم نے اللہ کی رہنی لی, اور اللہ سے بہتر کس کی رہنی, اور ہم اسی کو پوجتے ہیں. یعنی کہ سادہ انداز سے ترجمہ کریے, صبغۃ اللہ, اللہ دا رنگ. اللہ نے فرمایا ومن احسن من اللہ کی صبغہ, اللہ تو ود کے سونا رنگ کیدا ہو سکتا. وہ نا جناب عیسائیاں نے طریقہ کار کڈیا, جن عیسائی ہونا نواں یا بچہ پیدا ہونا, انہوں جی بپتسمہ دینا, انہوں بپتسمہ دینا. وہ بپتسمہ کی جناب انہوں رنگانا نوانا, یہی کام پڑھ لیا ہندوؤں نے, وہ بھی رنگانا نواندے نے, ہولیاں دیوالیاں کرتے ہیں. اور یہی کام پڑھ لیا اج دے جناب ڈوم مراسی اور خسرے ٹیب یونیورسٹی زدہ طبقہ, جڑے یونیورسٹیاں دے اندر جدن ہندوؤں دا دن آتا اپنے اتنے ہولی دیوالی دا دن جس دن آتا اپنے اتنے انہوں دے رنگ اپنے اتنے سٹ دے دیں. اللہ نے فرمایا بئی مانو عقل کرو, کیڑے کماں نو لگے. صبغۃ اللہ, اللہ دا رنگ تانوں چنگا نہیں لگدا. ومن احسن من اللہ کی صبغہ, فرمایا اللہ دے رنگ تو چنگا رنگ کیڑا. اے جڑے تسی لوکاں دے مذہبی رنگ اپنے اتنے پاندے ہو, اے رنگ ایک دن دو دن لے جانے نے, لیکن اللہ دا رنگ چڑھا لو گے ساری زندگی بھی کامیاب رہو گے تے آخرت بھی کامیاب رہو گے. اسی پڑھاؤنے اپنے بچیاں نے یونیورسٹی, میرا بچہ اعلیٰ تعلیم اتھے جا کے حرام دی تعلیم لے رہا, اعلیٰ تعلیم اتھے جا کے ہاں کم کرتا ہندوؤں والے, اتھے جا کے طرح طرح دے غلط کام کرتا. جناب کوئی عقل موت بھی ہونی چاہیے دنیاوی تعلیم دے نال, کچھ نہ کچھ عقل موت. اے ساڈے
ਪੈਂਸਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਨਾਬ ਅਵਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ, ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਡੁੱਬਣੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਦੀ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਿਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੱਚੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਿਗੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਗੜ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੇ। اللہ پاک نے جو سانو ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اس کے سانو عمل کرنا چاہیے۔ اور حضرات اگے اللہ رب کائنات نے کی ارشاد فرمایا قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ اللہ رب کائنات نے کی ارشاد فرمایا تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک اور تمہارا بھی، اور ہماری کرنی ہمارے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ، اور ہم نرے اسی کے ہیں۔ اور حضرات اس تو اگلی آیت کریمہ اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا هودا و نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ترجمہ کنز سلیمان، بلکہ تم تو یوں کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے، تم فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف کی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور خدا تمہارے کوتکوں یعنی اعمال سے بے خبر نہیں۔ حضرات یہ آیت کریمہ دے اندر مختصر یہی چیز میں تھوڑے سامنے رکھ دینا کہ انہوں نے ایک نویں دعویٰ کیتا، کہنے لگے جی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور انہوں دی اولاد، یہودی کہنے لگے تو یہودی سکے سارے، عیسائی کہنے لگے نہیں تو یہ تو عیسائی سکے سارے۔ اللہ نے فرمایا کڈے بےوقوف ہو، کڈے بے ایمان ہو تسی، اور تسی دے بعد وچ آئے ہیں، تسی دے بعد وچ آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم وغیرہ یہ تو سارے پہلے دینے، تسی دے بعد وچ آئے، وہ پہلے ہو کے کیویں یہودی بن گئے، وہ پہلے ہو کے کیویں عیسائی بن گئے۔ فرمایا تسی اللہ نالوں زیادہ جانتے ہو، اور فرمایا ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ۔ فرمایا کتنا وڈا ظالم بندہ ہے کہ جہدے کول گواہی موجود ہے، جہدے کول گواہی موجود ہے، صحیح گواہی، دین دی حق گواہی موجود ہے، پھر بھی وہ چھپا کے بیٹھا۔ یعنی کہ پتہ چلیا جنوں پتہ بھی ہے کہ نبی پاک نو اللہ نے شان دیتی ہے، پھر بھی وہ چھپا کے بیٹھا، تو کیڈا وڈا ظالم ہے، پھر بھی انہوں بیان نہیں کرتا کھلے دل دینا۔ یا اس تے قیاس کر دے ہو، پتہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے ولیاں نو شاناں دتیاں، تے پھر بھی جناب اللہ دے ولی دی شان نہ بیان کرے، چھپا کے بیٹھا ہوئے، تو اس تو بڑا ظالم کیڑا۔ اور آخری اور اسی آیت کریمہ دے تحت ایک نقطہ دس جواں تفسیر روح البیان امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ، آپ نے اس دے تحت ضمن ایک مسئلہ ذکر کیتا۔ آپ فرمانے نے کہ کئی لوگ تانوں لبن گے، کہن گے جی اے جی بکرا فلانے دے نام دا جدوں کر دیتا، غوث پاک دے نام دا فلاں نام دا فلاں دا، میں مثال دے کے عرض کر رہے ہیں، یہ جی حرام ہو گیا، یہ جی غیر اللہ دا بکرا ہو گیا، غیر اللہ واسطے ہو گیا، یہ حرام ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تہاڈی عقل کتھے جاندی لگی؟ یہ غیر اللہ دا بکرا نہیں بنتا کہ جنہوں کہنے حرام ہو گیا، غیر اللہ دے نام تے ذبح کرو گے تو پھر حرام ہوئے گا۔ جس طرح بسم اللہ کی اللہ اکبر کہہ کے جو اسی ذبح کرتے ہیں، اس وقت تسی اللہ دا نام لین دے بجائے اس بندے دا نام لو، فرمایا پھر بکرا حرام ہوندا، وگرنہ جے غیر اللہ دا ادا نام آنا بکرے یا چیزاں حرام ہو جان، فرمایا پھر تو تسی کچھ بھی نہیں کر سکو گے، پھر تو تسی عقیقے کر دیو بھی کسی دی خاطر کر دیو، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر۔ اسی اپنے گھر دیکھنے گھراں دے اوتے ساڈے نام لکھے ہوندے غیر اللہ دا نام ہی ہے،
ਸਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗੈਰੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਉਹ ਗੈਰੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗੈਰੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਗੈਰੁੱਲਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਖਲੂਕ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਏ ਜਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕਾ 'ਚ ਬੈਠੀ ਏ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇੰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਈ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਆਖਰੀ ਆਇਤ اللہ پاک نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ کنز ایمان، اور وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ یہ آیت کریمہ پہلے بھی گزر گئی اور یہ تفسیر بھی اسی پہلے بیان کر دیتی۔ اللہ پاک ساری حاضرین کو قبول فرمائے۔ پیارے محترم بھائی، الحمدللہ اللہ پاک دا فضل و کرم اسی شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک دی طرفوں کہ اللہ پاک نے سانو یہ سعادت عطا کیتی ہے کہ اسی الحمدللہ مکمل قرآن پاک دے پہلے سپارے دی مکمل تفسیر اسی بیان کر دیتی ہے، اور الحمدللہ یہ تفسیر مکمل ساری ریکارڈ بھی ہو چکی ہے اور ریکارڈ ہو کے نال نال جناب اپلوڈ بھی تقریباً ساری ہو چکی ہے۔ تسی انہوں سارے یوٹیوب چینل نقشے دل وہ اگر کوئی سماعت کرنا چاہے، کوئی دیکھنا چاہے، کوئی سننا چاہے تو سن بھی سکتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جڑا ساڈا سلسلہ وہ ہوئے گا، انشاءاللہ دوسرا سپارہ شروع ہوئے گا۔ یہ جنہ نے اج تک ساڈا ساتھ دیتا، جڑے آبا ماشاءاللہ جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ جڑا کو ستا ایک ہار انہوں بھی دے دے، چلو جاگ جائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، خیر مبارک جی، ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ جی، شکریہ جی، شکریہ، جزاک اللہ، خیر مبارک جی، خیر مبارک، شکریہ، خیر مبارک، شکریہ جی، جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ، شکریہ جی بزرگوں، جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، تندرستی دے، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، آمین جی آمین، شکریہ جی بزرگوں، جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی، شکریہ جی، ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ، شکریہ جی، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، مبارک ہوئے جی، بہت خیر مبارک جی، شکریہ، جزاک اللہ، شکریہ۔